أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أوله ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة. وفي الباب أن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان رضي الله عنه. وبه قال حدثنا حناد قال يا حدثنا عبدة ومحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأهوت عن الأعمش عن مجاهد قوله قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث. قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر العياش. शाबाश माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा किताब ज़कात ख़त्म हो गया। अब आगे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने अबवाब सौम शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बाबु माजा फ़ी फ़ज़्ल शहर रमज़ान, रमज़ान के महीने की फजीलत के बारे में। वही युस्तगरबु ना, वो उसकी तरफ इशारा है, गराबत की तरफ। समझ गए? युस्तगरबु का मतलब होता है कि इसमें गराबत है, वो उस खास सनत की तुरुक में। जी ठीक है अब सर, मतलब ठीक, समझ में जज़ाकल्लाह। आया ना? जी। वो ना वो गराबत वो पीछे हम कर भी चुके हैं ना, कि गराबत का मतलब होता है कि किसी खास तरीक में एक रावी ने कोई लफ्ज इजाफा किया, या एक रावी ने कोई वास्ता इजाफा कर दिया, या कोई वास्ता कम कर दिया। तो किसी भी हवाले से इसमें जो इनफिरादियत आती है ना, तो इस इनफिरादियत को वो इस्तगरबु या गराबत जो है ना, उसके लिहाज से उसे कहते हैं। जी। तो इसके शुरू में वो हदीस आ रही है, माशाल्लाह। आप तबलीगी हजरात, आप में से जो तबलीग में जाते हैं, बड़ी हदीस सुनी होगी। हज़रत शेखुल हदीस साहब ने फ़ज़ाइल अमाल में से नकल की है। तो फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इज़ा कान अव्वलुल लैला, जब रमज़ान की पहली रात होती है, मिन शहर रमज़ान सुफ़िदतिश शयातीन, तो शयातीन को जकड़ा जाता है, वो मरदतिल जन, और शरीर जिन्नात को, वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नीरान, और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फलम युफ्ता मिन अबाब, उसमें कोई दरवाज़ा ही नहीं खोला जाता। वफ़तियत अब्वाबुल जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फलम युग़लक़ मिन अबाबुन, कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। व युनादी मुनादिन, और एक पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़ियल खैर, ए खैर के तलब करने वाले, अक़बिल, आ जाए, मुतवज्जे हो जाए। व या बाग़िय शर, और एक शर के पीछे भागने वाले, शर के मुतालबे तलब करने वाले, अक्सर, रुक जा। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और अल्लाह के लिए दोज़ख से आज़ाद करदा बंदे होते हैं। वज़ालिका कुल्लु लैला, और ये हर रात होता है। वफ़िल बाब अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ इब्न मसूद व सलमान। और दूसरी हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला के फरमाते हैं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, वक़ाम, और क़ियाम किया, ईमान की हालत में, वहतिसाबन, एहतिसाब का मतलब होता है
ثواب کی نیت کرتے ہوئے، یعنی ظاہر ہے ثواب کی نیت وہی کرے گا جس کے اندر اخلاص ہو نا، تو اس میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر، اور جو لیلۃ القدر کی رات جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب ثواب کی امید سے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قال ابو عیسیٰ وحدیث ابی ہریرہ الذی رواه ابو بکر بن عیاش حدیث غریب، دیکھو اس میں بھی غریب کا لفظ آ گیا، لا نعرف من روایت ابی بکر بن عیاش عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ الا من حدیث ابی بکر۔ تو کہتے ہیں وسال تو محمد ابن اسماعیل ہے، میں نے امام بخاری رحم اللہ سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا حدثنا، دیکھو اب میں ذرا غرابت اس حدیث سے سمجھاتا ہوں کہ غرابت اس میں ہے کیا۔ فرمایا حدثنا الحسن بن الربیع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن مجاہد قوله۔ دیکھو غرابت کیا ہے، غرابت یہ ہے کہ امام ترمذی جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ آمش ابو صالح سے، اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ سے، ٹھیک ہے، اور وہ اسے مرفوع حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کی سند ہے اس میں حسن بن ربیع ابو الاحوص سے، ابو الاحوص آمش سے، اور آمش مجاہد سے، اور اسے وہ مجاہد کا قول قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ اس میں غرابت کس نے پیدا کر دی؟ ابو بکر بن عیاش نے، کہ ابو بکر بن عیاش نے ایک تو اس کو آمش کے سے آگے مجاہد پر روکا ہی نہیں، نہ مجاہد کی طرف لے کر گئے، وہ سند کو ابو صالح پر لے گئے، ابو صالح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر لے گئے، حضرت ابو ہریرہ سے نبی علیہ السلام پر لے گئے، اس کو مرفوع حدیث بنا دیا۔ اب غرابت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہوتی ہے غرابت کہ وہ راوی اس میں ایک خاص قسم کی انفرادیت دکھا دیتا ہے، جیسے یہاں ابو بکر بن عیاش نے انفرادیت دکھا دی۔ تو یہ ترمذی شریف میں بار بار آئے گا، لا نعرف الا من فلان، مطلب ہے کہ فلاں راوی کی طرف سے اس میں انفرادیت۔ اب یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، جہاں بھی آئے گا سمجھ میں آ جائے گا۔ جی استاد جی۔ جی، تو اب وہ امام بخاری کیا فرماتے ہیں کہ آمش سے مجاہد سے وہ کہتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان فذکر الحدیث، میں پوری حدیث ذکر کر دی۔ قال محمد، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں وہذا اصح عند من حدیث ابی بکر بن عیاش، ابو بکر بن عیاش کی بنسبت یہ حدیث زیادہ صحیح ہے، یعنی یہ مجاہد کا قول ہے۔ لیکن بہرحال محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی تابعی یا کوئی صحابی ایسی بات کرے جو ہمیں صرف نبی علیہ السلام بھی بتا سکتے ہیں، تو وہ پھر مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ دیکھو یہ والی بات کرنا کہ بھائی کہ جو غیر مدرک بالقیاس بات ہے نا، تو غیر مدرک بالقیاس بات جو ہے وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگی، تو لہٰذا خواہ یہ مجاہد کا قول ہو، لیکن بہرحال یہ کس کے حکم میں ہوگی؟ مرفوع حدیث کے حکم میں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی جی استاد۔ جی پڑھے آگے آپ۔ باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا منصور بن معتمر بن الحراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
تابش ماشاء اللہ. تو باب ما جاء لا تتقدم الشهر بصوم، کہ روزے سے ایک دن پہلے. یہ پتہ نہیں میری آواز واپس کیوں آ جاتی ہے، کوئی ڈبل تو نہیں میں آیا اس میں. سر جی ہمیں ٹھیک کہہ رہی ہے. جی جی. فرمایا لا تتقدم الشهر بصوم، فرمایا رمضان سے، کیا مطلب، یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دو دن پہلے روزے مت رکھو. اس کی وجہ یہ ہے، شریعت نا عبادات میں اپنی طرف سے کمی بیشی برداشت نہیں کر سکتا، اور اسرائیل نے نا اسی طرح احتیاط کے نام پر یا انہوں نے طرح عبادات میں کمی بیشیاں کی. تو اس لیے اب شریعت کہتی ہے کہ جب رمضان شروع ہو رہا تو اسے مثلاً 28 شعبان یا 29 شعبان کوئی رمضان شروع نہ کر لیا کرو کہ چلو ابھی کر دو، کیونکہ بیشی ہو جائے گی، اور لوگ پھر ایک نے ایک دن شروع کر، دوسرے نے 5 دن پہلے شروع کر دیا، پھر وہ لوگ تو کہیں گے ہمارا مہینہ پورا ہو گیا، وہ 5 دن پہلے بند کر دیں گے. تو اس طرح احتیاط کے نام پہ نا پھر وہ عبادت کی جو اصل جو حیت ہے، جو اصل شکل ہے، وہ بدل جاتی ہے. ہاں اگر کسی آدمی کی رمضان سے پہلے روزہ رکھنے کی عادت ہے، جیسے رمضان میں 29 شعبان کو ہے ہی جمعرات کا روزہ، اور اس نے جمعرات کا روزہ ویسے ہی رکھنا ہوتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان کی وجہ سے نہ رکھے کہ چلو میں اسی رمضان کی نیت سے شروع کر لیتا ہوں، یہ چیز ناجائز. اسی کو بیان کیا گیا ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں لا تقدموا الشہر بیومین، رمضان کے مہینے سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزے مت رکھو، الا ان یوافق ذلک السن، مگر یہ کہ یہ موافق آ جائے اس روزے کے، کان یصوم احدکم، جو تم میں سے کوئی پہلے روزہ رکھتا تھا، صوموا لرؤیتی، فرمایا رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو، وافطروا لرؤیتی، اور دیکھ کر افطار کرو. کہ دیکھنے سے کیا مراد، اس پر مستقل باب آئے گا انشاءاللہ، اس کو ہم کرتے ہیں. فإن غم علیکم، اگر چاند چھپ گیا، فعدوا 30، تو 30 روزے مکمل کرو، ثم افطروا، پھر افطار کر لو. پھر فرمایا وفی الباب عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنا منصور بن المعتمر عن ربیع بن حراش عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحو هذا. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح والعمل علی علم، کرو ہے ان یتعجل الرجل من، کہ آدمی جلدی کرے روزہ رکھنے میں، قبل دخول شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے داخل ہونے سے پہلے پہلے، لما انا رمضان، رمضان کی وجہ سے، یعنی وہ رمضان کی وجہ سے روزہ رکھنا شروع کرے کہ اب تو رمضان شروع ہو رہا ہے تو چلو میں ابھی شروع کر دیتا ہوں. تو مانا رمضان آپ یاد رکھیں. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُومُ، کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھے، فوافق الصيام ذلك، تو اس کا روزہ اس دن کے موقع ہو گیا، یعنی اس کی ویسی روزہ رکھنی تھی، اور اس دن جو ویسی رمضان کا ایک پہلے رمضان سے ایک دن پہلے کا تھا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. فلا بأس بہن، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقدموا الشہر بصیام، کہ رمضان کا روزہ ایک یا 2 دن پہلے مت رکھو، مگر یہ کہ آدمی روزہ رکھتا تھا تو پھر اس دن کا روزہ وہ رکھ سکتا ہے. جی آگے. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. وبه قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأوتي بشاة صلية فقال كلوا فتنهى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار رضي الله عنه من صام يوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث عمار رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه.
शाबाश। ये इसको थोड़ा सा पहले समझे। देखो ये मुशक किस दिन को कहते हैं, इस बाब में और पिछले बाब में थोड़ा सा बारीक। यौम मुशक अमूमन दो दो वजह से आता है। यौम मुशक दो किस्म के दिनों को कहते हैं। क्या दो किस्म के दिनों को? 29 शाबान है ना, 29 शाबान। अब 29 शाबान को हमने रमजान का चांद देखना है। अब क्या हुआ, मगरिब के टाइम 29 शाबान की मगरिब के टाइम मतला जो है ना वो अबर आलूद था, बहुत ज्यादा गुबार था या बादल थे, और उन बादलों की वजह से चांद ही नजर नहीं आया। तो अगला दिन यौम शक है। क्यों यौम शक? इसलिए है कि हो सकता है चांद उफक पर मौजूद हो, हमें उन बादलों की वजह से नजर ना आए, और ये भी हो सकता है तो कि चांद ही ना हो। तो अगर चांद वहां मौजूद था और हमें बादल की वजह से नजर नहीं, तो फिर पहला दिन अगला दिन फिर रमजान का होना था ना, 30 शाबान की बजाय। तो गोया हमें अगले दिन में शक है कि ये 30 शाबान का है या ये कम रमजान का है। एक तो शक यूं आ जाता है। दूसरा यो मुशक उसको कहते हैं कि रमजान का चांद किसी को नजर आ गया और उसने आकर बादशाह के काजी के दरबार में गवाही दी, लेकिन उसकी गवाही किसी वजह से रद्द हो गई। तो अब उसकी गवाही को अगर हम देखें, फिर तो महीना होना चाहिए, और उसकी गवाही रद्द करे तो ये शाबान है। तो गोया कि ये यौम शक हो गया। तो यौम शक वाले दिन का रोजा रखना भी मकरूह है। क्यों? यौम शक वाले दिन रोजा रखना इस नियत से कि चूंकि अब तो रमजान की शुरू में शक हो गया ना, तो चलो मैं रोजा रख लेता हूँ। अगर तो रमजान का हुआ तो मेरा रमजान का हो जाएगा, रमजान का नहीं हुआ तो नफल हो जाएगा। शरीयत कहती है इस तरह से नहीं कर। जो एक इज्तिमाई फैसला हो जाए अब वही समझा जाएगा। लिहाजा अगर इज्तिमाई फैसला हो गया कि कल जो है ना गुबार आलूद और बादल होने की वजह से कल फिर रमजान नहीं हुआ, शाबान है, तो अब शाबान ही समझा जाएगा। अब आदमी इस तरह के वसवसों को या शकूक को जहन में न लाए कि हो सकता है चांद मौजूद था और इनको नजर ना आया, तो आज देखो रमजान का दिन होगा, मैं कैसे खाऊंगा। तो गोया कि इस तरह से ये मुशक का रोजा मकरूह है। ठीक है। तो वो पीछे वाला बाब इस तरह से उसमें मुख्तलिफ था। उसमें शक रखना मुश्किल की, उसमें ये कि अगर आदमी 2 दिन पहले शुरू करे, ज़ाहिर है 2 दिन तो पहले शक नहीं होता ना, 28 28 शाबान को। तो गोया कि उसमें ये है कि आदमी वैसे ही एहतियातन 2 या 3 दिन पहले रमजान शुरू कर दे। तो वो तो उस वजह से ये है खास यौम शक का रोजा। और यौम शक इन दो सूरतों में होता है। तो लिहाजा यौम शक का रोजा रखना मकरूह है, जो है कि जायज है। तो आगे हजरत बिन यासिर के पास थे, कहते हैं हम फऊत बिशातिन। तो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह के पास एक भुनी हुई बकरी लाई गई। तो उन्होंने कहा कुलू खाओ। फतना हा बाजुल कौम, तो कुछ लोग हट गए। तो उन्होंने कहा मेरा रोजा है। तो हजरत अम्मार ने फरमाया कि जिसने वो रोजा रखा जिसमें शक था, असाब अल कासिम, तो उसने नबी अलैहि सलाम की नाफरमानी की। वो फिर बाबा नबी हुरैरा व अनस क़ाल अबू ईसा हदीस अम्मार हदीस हसन सहीहुन। हमारे इसी पर अक्सर आलिम क्या नबी अलैहि सलाम के सहाबा और बाद वाले के वही सुफियान सोरी, मालिक बिन अनस, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और शाफी अहमद इसाक का कौल है कि मकरू है। उन्होंने मकरू करार दिया कि आदमी उस दिन का रोजा रखे जिसमें शक हो। और अक्सर ये कहते कि अगर रोजा रखा वकान मिन शहर रमजान, और वो रमजान में से था, अयक़ज़ी यौमन मकान हो, कि उसकी जगह गोया कि वो एक दिन का क्या करे, उसकी गोया कि कज़ा करे। यानी उसी ये रोजा शुमारी नहीं होगा। यानी देखो उसमें मसला क्या होगा कि आदमी ने यौम शक वाले दिन रोजा रखा है ना, तो उसका पहला रमजान हो गया ना उसके हिसाब से। अब वो जाकर रमजान के 19 रोजे पूरे होते हैं, तो इस आदमी की तो 30 पूरे है। तो अब वो फिर बाद में क्या करे, बाद में कहता है वो अब हो गया तो उसका गोया कि उसका वो रोजा पूरा नहीं होगा, बल्कि उसका क्या होगा, वो बाद में उस गोया कि यानी कजा करेगा, क्योंकि उसने तो वो नफल की नियत से रखा था ना, यानी वो रोजा हुआ नहीं, उसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो लिहाजा तोड़ने की वजह से बाद में उसकी कजा करे, वो रमजान का रोजा उसका नहीं हुआ। अब समझ में आ गया ये शक? देखो असल में ना, आगे इसमें इंशाल्लाह हम बहुत सारे क्लियर करेंगे इस किताब सौम में। बस एक उसूल जहन में रखना कि रोजा बाकी इबादत से इस लिहाज से अलग है कि रोजा एक इज्तिमाई इबादत है और बाकी इबादत थोड़े से इनफरादी है। तो रोजा और हज दरअसल इज्तिमाई इबादत हैं।
تو لہٰذا اجتماعی عبادات میں ہم نے اجتماع کے پیچھے چلنا ہے. اجتماع جو کہہ رہے ہیں، اجتماع سے مراد ہے جن کے پاس ولایت ہے، جو قاضی ہے. آگے انشاءاللہ اس کی تشریح مزید کریں گے. تو گویا کہ مسلم سوسائٹی میں وہ جو دن ہوگا نا وہی شمار کیا جائے گا، اس میں انفرادی چیزیں پھر نہیں چلتی. میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو جی اس میں صحیح. جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے، یہ جو ہر دفعہ ہی عید کے چاند کے اوپر ہی مسئلہ ہو جاتا ہے، رمضان بھی ہو جاتا ہے. اب اس ہاں، میں اس کو ہم کرتے ہیں، اس کو ہم کرتے ہیں. جب وہ آگے سومو لے رو و افطرو لے رو یہ آئے گا نا تو باقاعدہ اس کو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں تھوڑے سے کچھ مسائل ہیں، اختلاف مطالعے ہے، پھر گواہی ہے، کہ کچھ اور قسم کے کچھ بنیادی چیزیں ہیں، تو اس کو ہم انہی ابواب میں انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں. یہ اتنا کافی ہے آج. جی صحیح کافی جی ہے. سر کر جب کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انہی ابواب سے تاکہ آپ متعلق. کا گلا بھی کافی خراب ہے. جی جی ایک آپ کا گلا اگر کافی جی ایک خراب ہے. پوچھیں. بندے کو ہاں یار، بس گلا ابھی مغرب کوئی خراب ہو گیا، کوئی پہلے اتنا خراب نہیں تھا، بس اچانک ہی لگتا ہے خراب ہو گیا. بس یہ اصل میں کوئی وائرس ہی چل رہا ہے نا. گھر میں 2-4 بیمار ضرور ہوتے ہیں گلے. جی پوچھیں. جزاکم اللہ. ٹھیک ہو گیا استاد جی. جی پوچھیں، کیا پوچھ رہے تھے؟ بس استاد جی یہ ایک ذہن میں آ رہی تھی کہ جو آپ نے کہہ دیے کہ اگر ایک بندے کو نظر آ گیا چاند، وہ تو پھر شک نہ ہاں ہوگا نا استاد جی، لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے، رویت کا. گرچہ بعض فقہا کہتے ہیں وہ آدمی رکھ لے جس کو چاند نظر آ گیا نا، وہ رکھ لے، لیکن اس کا پھر بھی رمضان کا نہیں ہوگا. دراصل نا جب گواہی رد ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر یہی سمجھا جائے گا کہ اس کو چاند ہی نظر نہیں آیا تھا. جب گواہی رد ہو جاتی ہے نا تو پھر یہی جی سمجھا جی جائے گا کہ چاند ہی نظر نہیں آیا. اس لیے ٹھیک ہو گیا جی. جی. اور استاد جی پھر اس میں کوئی شہادت کے لیے 2-4 لوگوں کا 5 کا کچھ اکٹھ کا ہونا ضروری ہے؟ سکتے ہیں دراصل نا اس میں نا رمضان کے چاند اور عید کے چاند میں بھی فرق ہے. اور ایک تو ان دونوں کے چاند میں فرق ہے، تھوڑی سی الگ الگ کرائٹیریا ہے. دوسرا اس میں ماحول کا بھی فرق ہے. ماحول سے مراد ہے موسم کیسا ہے. اگر مطلع صاف ہے تو پھر اور زیادہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اگر مطلع صاف نہیں ہے تو پھر اور حیثیت بدل جاتی ہے. تو گویا کہ موسم کے اعتبار سے اور رمضان اور عید کے اعتبار سے بھی فرق بدل جاتا ہے. آگے اس پر انشاءاللہ وہ ابواب باندھیں گے تو جی اس استاد کو جی بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ اسی موقع. اور جزاک اللہ خیر. نہیں، مجھے پتا ہے اس بارے میں آپ لوگوں نے زیادہ پوچھنا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اور بھی ایسے سوالات تیار کریں تاکہ ہم کم از کم صوم کے باب میں کچھ تھوڑے سے بیسکس تو آپ کے کلیئر کر دو اس حوالے سے. چلو جی، تو جتنے بھی سوالات ہیں بے شک لکھ لے. اگر کلیئر نہیں ہوئے، کسی باب میں نہیں آئے تو آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھا کرے، نوٹ کرتا. اول تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے، لیکن بہرحال ہم اس کو اس جو ہمارے عصر حاضر کے متعلق اس مسئلے میں جو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جس میں عام لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، تو ان کی اس کنفیوژن کو ہم اسی حدیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ یا فقہا کے مذاہب کی روشنی میں اس کو کلیئر کریں گے. چلو جی پھر ٹھیک ہے اللہ. جزاک اللہ استاد جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، ٹھیک جزاک ہے. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.